أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. محترم حاضرین جمعہ، موجودہ دور ایک ایمان والے کے لیے بڑی آزمائشوں کا دور ہے. مختلف قسم کے فتنے ہمارے سامنے ہیں. انسان کا ایک ایسے ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے دامن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچانا ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، ایک بہت بڑی آزمائش. برائی کے ہزاروں راستے ہیں اور بڑی آسانی سے اویلیبل ہیں. ایک انسان اگر گناہ کا کام کرنا چاہے تو گناہ کے کام کرنے کے اس کے پاس اس دور میں بہت سارے وسائل ہیں. بہت سارے گناہ ایسے تھے جو پہلے کرنے مشکل تھے، بہت سارے اس کے پیچھے ڈر تھے، اب وہ ڈر ختم ہے. ایسے ماحول میں ظاہر ہے کہ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، اسلام نے، اللہ نے جنت میں لے کر جانے والی جو باتیں بتائی ہیں ان کو اپنانا اور جہنم میں لے کے جانے والی چیزوں سے بچنا، یہ بہت مشکل بھی ہے لیکن ضروری بھی ہے. انسان اگر اپنی خواہشات کے راستے پہ چلنے لگے تو خواہشات کا جو راستہ ہے وہ جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے. بہت سارے کام شریعت کے مشکل لگتے ہیں، انسان کے مزاج پر، انسان کی طبیعت پر مشکل ہے. شریعت کا ہر حکم آپ دیکھیں آسانی سے انسان کرنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے جنت میں جانا ہے تو وہ مشکل کام آپ کو کرنا پڑے. وحفت النار بالشہوات،
اور جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوتوں سے گھیر دیا، خواہشات سے گھیر دیا ہے۔ اگر انسان یہ اپنا اصول بنا لے کہ جو دل میں آ رہا ہے وہ کریں گے، جو من میں آ رہا ہے وہ کریں گے، تو یہ راستہ جہنم میں لے کے جانے والا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات آپ نوٹ کر لیجیے کہ ایک انسان کے نفس کے اندر جتنی خواہشات ہیں، ایک انسان کا دل جو چاہتا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کا کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ ضرور بنایا ہے ہماری شریعت میں۔ مثال کے طور پہ انسان مال کمانا چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا کہ ہم پیسے والے بن جائیں، ہمارے پاس دولت آ جائے، ہمارا مکان عالی شان بن جائے، ہمارا بزنس لمبا چوڑا ہو جائے، ہر آدمی چاہتا ہے۔ اب اس کے دو راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ حرام کام کریں، اب حرام بھی بہت سارے راستے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ اگر پیسہ کمانا چاہیں تو آپ حرام ہی راستے ہیں، حلال نہیں، اللہ نے حلال بھی بنائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کو اصول ہے پورے قرآن میں، بلکہ پوری شریعت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جہاں کوئی حرام چیز بتائی ہے وہاں اس کا الٹرنیٹ بھی بتایا ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا پارہ کھولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سود اور بیاج کا تذکرہ کرتا ہے کہ سود کھانا، بیاج کھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ برسوں سے بیاج کھاتے تھے عرب کے اندر، اب ان کے لیے تو ایک بہت بڑا مشکل کام تھا بھائی، 1 لاکھ روپیہ ہم نے انویسٹ کر دیا، ہم لوگوں کو بیاج دے رہے ہیں، بیاج پر قرضے دے رہے ہیں، ہم پیسے کما رہے ہیں، اور اسلام آ کے کہہ رہا ہے بیاج مت لو، بیاج مت لو، حرام ہے۔ تو اللہ نے فوراً وہاں پہ الٹرنیٹ بیان کیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیاج کو اگر تمہارے لیے حرام کیا ہے تو دوسری طرف تجارت کو، لین دین کو حلال بھی قرار دیا ہے۔ تجارت کرو، بیاج حرام ہے، تجارت حرام نہیں، تجارت حلال ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اسلام میں زنا حرام ہے، اسلام میں شرمگاہ کا غلط استعمال حرام ہے، مگر ظاہر ہے کہ ایک جوان انسان کے اندر خواہشات ہیں۔ اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ آپ ان خواہشات کو دفن کر دیں، ان خواہشات کو مٹا دیں، ایسا نہیں۔ اگر ایسا اسلام کہتا تو یہ فطرت کے خلاف ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے اندر یہ کشش، یہ طلب رکھی ہے کہ اسے ایک عورت کی ضرورت ہے، ایک عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ اسے مرد کی ضرورت ہے۔ اس جذبے کو غلط طریقے سے پورا مت کرو، یہ اسلام ہے۔ میں اگر اپنی بات کو آپ کو اور کلیئر طریقے سے سمجھانا چاہوں تو میں چاہتا ہوں کہ صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ اپنے سامنے رکھیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی، اور آپ کو ایک خاص بات ان کے بارے میں بتاؤں حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں، کہ حضرت ابو ذر غفاری کا اپنا ایک پرسنل ان کا ایک خیال تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ گھر کے اندر مال جمع نہیں کر سکتے، یعنی پیسہ جمع کرنا جائز ہی نہیں۔ وہ دلیل کیا دیتے تھے؟ سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھتے تھے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ اپنے گھر میں سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں، اے نبی ان کو آپ بشارت سنا دیں عذاب علیم۔ اگر وہ سونا چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا۔ اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے کہ اگر زکوٰۃ نکالے بغیر کوئی سونا چاندی اکٹھا کرتا ہے اس کو عذاب کی بشارت سنا دو۔ سونا چاندی اکٹھا کرنا حرام نہیں، مگر حضرت ابو ذر غفاری یعنی یہ ان کا زہد تھا، ان کا تقویٰ تھا کہ وہ اس آیت کا یہ مطلب لیتے تھے کہ نہیں، ہم گھر میں سونا چاندی اکٹھا کر ہی نہیں سکتے، اپنی ضرورت سے زائد ہم رقم نہیں جمع کر سکتے۔ یہ ان کا اپنا خیال تھا۔ یہ اس وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری سے دوسرے صحابہ سے بڑا اختلاف بھی رہتا تھا، اور بہت یعنی سادگی کی زندگی گزارنے والے، کبھی عیش و عشرت کی زندگی انہوں نے نہیں گزاری، سادہ کپڑا پہنتے، سادہ کھانا کھاتے، سادہ زندگی، پوری زندگی انہوں نے سادگی کے ساتھ گزاری۔ تو ان کی یہ حدیث ہے، ان کی یہ روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ غریب صحابہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ذهب اہل الدثور بالاجور، پیسے والے لوگ تو ثواب میں ہم سے آگے نکل گئے، یصلون کما نصلی، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، وہ یتصدقون بفضول اموالہم، لیکن اے اللہ کے رسول ان کے پاس مال ہے،
وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، وہ خیرات کرتے ہیں، وہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو ان کی تو جنتیں بن رہی ہیں، انہوں نے مسجد کی تعمیر میں چندہ دے دیا، ان کی تو جنت میں ان کا مکان تعمیر ہو گیا۔ انہوں نے غریب کی مدد کر دی، قیامت کے دن اللہ ان کی مدد کرے گا۔ انہوں نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا، اللہ قیامت کے دن ان کی مدد کرے گا۔ یہ سب ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہمارے ساتھ ہے۔ ہم غریب ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس حدیث کو آپ سامنے رکھیے اور غور کیجیے کہ صحابہ کرام کے مزاج میں اور ہمارے مزاج میں کتنا فرق ہے۔ یعنی غریب صحابہ کو بھی اس بات کا افسوس ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے امیر بھائیوں سے کم نہ رہیں۔ آج ہمارے کمپٹیشن اور ہمارے مقابلے کا ہماری ساری انرجی یہیں خرچ ہو رہی ہے کہ فلاں ہم سے کیسے آگے نکل گیا، فلاں کا بزنس ہم سے کیسے بڑھ گیا، فلاں کا مکان ہم سے اونچا کیسے ہو گیا، فلاں ہم سے اچھی زندگی کیسے گزار رہا ہے۔ ہماری ساری تگ و دو، ہماری ساری انرجی، ہماری ساری طاقت اسی پر خرچہ ہو رہی ہے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، غریب صحابہ ہیں، نماز پوری پڑھ رہے ہیں، راتوں میں تہجد پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج اور عمرہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس بات کا ملال ہے کہ ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم ان امیر صحابہ کی طرح ہم بھی اللہ کی راہ میں بے شمار خرچ کرتے۔ اب وہ شکایت لے کر کے آئے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، اب دیکھیے اللہ کے نبی نے الٹرنیٹ بتایا، تم غریب ہو، ہمارے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے نیکی کے دروازے بند ہیں۔ کل تکبیر صدقہ وکل تسبیح صدقہ، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، وکل تحلیل صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، ہر بھلی بات کہنا صدقہ ہے، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، وَنَحْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، وَفِي بُغْضِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ اور ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرے، اس میں بھی صدقہ ہے۔ اب یہ جو آخری جملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کو بڑا عجیب لگا کہ یہاں تک تو بات صحیح تھی کہ اللہ کا ذکر کرنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ یا رسول اللہ ایک آدمی اپنی نیچرل ڈیزائرز، اپنی فطری خواہشات کو پورا کر رہا ہے، وہ صدقہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے الٹے ایک سوال کر دیا، کہا یہ بتاؤ کہ اگر ایک انسان اسی خواہش کو غلط جگہ پوری کرے تو اس کو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فَإِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ تو جب وہ حلال طریقے سے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی ان خواہشات کو پورا کر رہا ہے تو اس کو اس پر اجر ملے گا، یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ یہ ہماری شریعت ہے میرے پیارے بھائی۔ میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے اس لیے پڑھی ہے کہ آج اس دور میں ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے ایک شریعت نے ایک چیز بتائی ہے، عفت، پاک دامنی، اپنے دامن کو حرام چیزوں سے بچانا، اس کو شریعت میں عفت کہا گیا۔ یہ آج بڑی ضروری چیز ہے، اپنے دامن کو بچا کے رکھنا، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا آج اس کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ یہ ضرورت صحابہ کے دور میں بھی تھی، مگر اس وقت اتنی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ اس زمانے میں ایک تو حلال آسان تھا اور حرام مشکل تھا۔ آج حلال مشکل ہے اور حرام بے شمار ہے اور حرام آسان ہے۔ اس لیے آج اس صفت کی، شریعت کے بتائے ہوئے اس کوالٹی کی جس کو عفت کہا گیا، پاک دامنی کہا گیا، اس کو آج بہت ضرورت ہے میرے بھائیوں، اس کو سمجھنے کی اور اسے اپنانے کی، اور اس کے بغیر جنت نہیں ملنے والی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، مجھے دو چیزوں کی تم گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک اپنی زبان کی تم گارنٹی دے دو، زبان سے تم کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ گے، زبان کا غلط استعمال نہ کرو گے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، شریعت میں چپ رہنا بھی عبادت ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں چپ رہنا سب سے مشکل کام لگتا ہے۔ اللہ کے واسطے چپ بھی رہا کرو۔ کبھی کبھی کسی موقع پر چپ رہنا بھی یہ شریعت کا ایک حصہ، ایک نیکی کا کام ہے کہ آدمی چپ رہے۔ ہر موقع پر بولنا یہ انسان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے
جو بولنے کی جگہ بولے, باقی جگہ چپ رہے. چپ رہنا بھی ایک کمال ہے میرے بھائی, یہ بھی ایمان کا ایک تقاضا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا جو اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, اپنے آپ اپنے دامن کو بچا کے رکھے, میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھیے, صحیح مسلم کی روایت ہے, بہت پیاری حدیث ہے. حدیث تو ساری پیاری ہوتی ہے, لیکن یہ حدیث شاید آپ نے نہ سنی ہو, بہت اہم حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل الجنتی ثلاثۃ, 3 ٹائپ کے لوگ جنت میں جائیں گے. کون ہے؟ رجل ذو سلطان مقسط متصدق موفق. ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے پاور دیا ہے. اب یہ پاور جو ہے, یہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی بادشاہ بن جائے, منتری بن جائے, منسٹر بن جائے, اور ایک پاور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سماج میں اس کو ایک رسوخ مل جائے, سماج میں ایک اسٹیٹس مل جائے, یہ بھی ایک پاور ہے. تو اللہ تعالیٰ پاور دے, سلطان دے, حکومت دے, لیکن ساتھ میں مقسطن, آدمی انصاف والا ہو, بے ایمانی نہ کرے, نا انصافی نہ کرے, تعصب نہ کرے. متصدق, اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا ہو, اللہ نے پاور دیا ہے, پیسہ دیا ہے, خرچ کر رہا ہے. موفق, اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ اللہ نے پاور دیا ہے تو ساتھ میں صحیح فیصلہ لینے کی, صحیح ڈیسیژن لینے کی توفیق دی اللہ تعالیٰ نے. آج آپ دیکھیں ملک کے ملک پریشان ہیں حکومتوں کے غلط فیصلوں سے, حکمرانوں کے غلط ڈیسیژن سے ملکوں کی معیشتیں تباہ ہو جاتی ہیں, ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں حکمرانوں کے غلط فیصلے سے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو حکومت دے اور ساتھ میں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے, اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا آدمی جنتی ہے. دوسرا آدمی وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ. دوسرا آدمی جو جنت میں جائے گا یہ وہ آدمی ہوگا جو رحم دل ہو, نرم دل ہو, جس کے دل کے اندر رحم پایا جاتا ہو اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے قرابت داروں کے لیے. بہت عجیب معاملہ ہے اس معاملے میں بھی ہمارے سماج کا. ہم زمانے بھر کو خیرات بانٹ رہے ہیں, ہمارے اپنے پریوار کے ساتھ, ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ, ہمارے اپنے بھائیوں کے ساتھ, ہمارے اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہمارا کیا سوچ؟ یہ بہت بڑا سوال ہے, اس کا اللہ کے ہمیں حساب دینا پڑے گا میرے بھائی. ہماری زکات و خیرات کے بڑے چرچے ہیں اور ہمارے بھائی بھوکے سو رہے ہیں. ہم اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے غربا اور مساکین کا تذکرہ بعد میں کیا ہے, اور ہمیشہ قرآن میں جہاں بھی آپ نے دیکھے مدد کرنے کا, صدقہ کرنے کا, احسان کرنے کا ذکر, وہاں اللہ نے رشتہ داروں کا ذکر پہلے کیا. اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ رحیم ہے, رحم دل ہے. زمانے کے لیے بھی ہے, لیکن پہلے لکل ذی قربا, جس سے قرابت ہے, جس سے رشتہ ہے, ہر مسلمان کے لیے اور رشتہ دار کے لیے رحم دل ہو, اس کے دل میں نرمی پائی جاتی ہو, ایسا انسان جنت میں جائے گا. اور تیسرا آدمی وعفیف متعفف ذو عیال. یہ 3 کوالٹیز ایسی ہیں جو انسان کو جنت میں لے کر کے جائیں. جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے, جانتے اس کا نام کیا ہے؟ جنت الفردوس. فردوس جو ہے جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. یہ جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے یہ کس کو ملے گا؟ قرآن مجید کا 18واں پارہ اٹھائیے. قد افلح المؤمنون, کامیاب ہے ایمان والے. اب ان ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے کچھ کوالٹیز بیان کی, اس میں ایک کوالٹی یہ بھی ہے والذین هم لفروجہم حافظون. میرے ایمان والے بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنے دامن کو پاک رکھتے ہیں. اگر یہ کام کر لیا تو آگے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے, جو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے ہم انہیں دیں گے, کیونکہ انہوں نے دنیا میں اپنے دامن کو غلط چیزوں سے بچا کر کے رکھا. اور اگر ہم پاک دامنی کی بات کریں تو پاک دامنی کا جو سب سے خوبصورت واقعہ ہے, جو سب سے بڑی مثال ہے, وہ کریم ابن کریم. وہ ایک ایسے انسان کا واقعہ ہے جو خود بھی نبی ہے اور نبی کا بیٹا ہے, نبی کا پوتا ہے, نبی کا پر پوتا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام. ان کا واقعہ ہے قرآن کے اندر, آپ کبھی موقع ملے تو دیکھیں. آپ پاک دامنی کس کو کہتے ہیں؟ عزیز مصر کی خوبصورت بیوی
اس خوبصورت نوجوان کو اپنے گھر میں بند کر کے، دروازے بند کر کے گناہ کی دعوت دیتی۔ قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ۔ یاد کرو جب یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی، غلط کام کرنے کی دعوت دی، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، اور اس نے گھر کے سارے دروازے بند کر لیے، وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور اس نے کہا کہ اے یوسف میرے پاس آ جاؤ۔ علماء نے بڑی تفصیل لکھی اس آیت میں ادھر نہیں جانا چاہتا، وقت کم ہے۔ مختصر میں آپ اتنا سمجھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلط کام کرنے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں تھی، یہاں پہ کوئی کیمرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کسی کو پتہ چلنے کا ڈر نہیں۔ ایک عورت ہے، جوان ہے، یوسف علیہ السلام خود جوان ہے، گھر کے اندر کا معاملہ ہے، باہر والوں کو کوئی خبر نہیں، اور عورت خود بلا رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال معاذ اللہ انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون، کہا کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ ایسے موقع پہ اللہ یاد آ جائے یہ بہت بڑی بات ہے، ایسے موقع پہ اللہ یاد نہیں آتا۔ حضرت یوسف کو اللہ یاد آ گیا، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، ایک انسان اگر غلط کام سے بچا یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے، اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے نبی نے ایک دعا ہمیں سکھائی بھی ہے، بڑی پیاری دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لو۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے 4 چیزوں کا سوال کرتا ہوں، 4 چیزیں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دے، والتقی مجھے تقوی عطا فرما دے، والعفاف میرے دامن کو پاک رکھ، والغنی اور مجھے مالدار بنا دے، بے نیاز بنا دے۔ بڑی جامع بڑی بہترین دعا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک دامن کرنے والا اللہ، ہمارے اندر کمال نہیں ہے میرے بھائی۔ یوسف علیہ السلام بچے ہیں تو اللہ نے بچایا ہے، اللہ کا نام لیا انہوں نے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اور انسان کو غلط ٹریک پر لے کے جانے والے عام طور سے اس کے غلط ساتھی ہوتے ہیں، غلط لوگوں کی سنگت، غلط لوگوں کی صحبت انسان کو برباد کرتی ہے۔ عزیز مصر کی جو بیوی تھی یہ تو خود واہیات تھی، اس کی جو سہیلیاں تھیں وہ بھی کم واہیات نہیں تھیں۔ اس نے جب اپنی سہیلیوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے یوسف کے ساتھ ایسا ایسا کرنے کی کوشش کی اور یوسف میرے دامن میں نہیں پھنسا، تو ان سہیلیوں نے عزیز مصر کی بیوی کو اور بھڑکایا کہ نہیں تم تو کام بہت صحیح کر رہی ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ ابھی تک تو ایک عورت میرے پیچھے پڑی تھی، اب یہ سب مل کر کے مجھے غلط کام میں انوالو کرنا چاہتی ہیں، تو یوسف علیہ السلام جو دعا کرتے ہیں وہ دعا سنیے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار مجھے جیل پیاری ہے، مجھے قید خانہ پیارا ہے، یہ عورتیں جس چیز کی طرف بلا رہی ہیں اس چیز کے مقابلے میں قید میں چلا جاؤں، میں جیل میں چلا جاؤں، مجھے یہ پیارا ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اے اللہ اگر تو نے ان کی چال کو ناکام نہیں کیا تو اے اللہ میں کمزور ہوں، میں انسان ہوں، میں مائل ہو جاؤں گا، میں غلط کام کی طرف چلا جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب کہ گناہ کرنے والا جاہل ہوتا ہے، جاہل سے مراد وہ نہیں کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ ایک انسان اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر غلط راستے پہ چلا اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ تو یہ ہے پاک دامنی میرے بھائی۔ ہماری شریعت میں بہت ساری چیزیں جو بہت سارے آداب جو بتائے گئے وہ اسی پاک دامنی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے۔ یہ کیوں کہا گیا اپنی نظر کی حفاظت کرو؟ کیوں کہا گیا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ کیوں کہا؟ عورت سے کیوں کہا گیا پردہ کرے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کو حکم دیا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے میرے نبی کے صحابہ جب تم نبی کے گھر جاؤ اور نبی کی بیویوں سے تمہیں کوئی سامان مانگنا ہو تو ڈائریکٹ ان کے پاس نہ جاؤ، پردے کی آڑ سے ان سے تم سامان طلب کرو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اسی میں تمہارے دل کی بھی صفائی، اس میں ان کے بھی دل کی صفائی ہے۔
اس دنیا کے سب سے نیک لوگ ہیں صحابہ نبیوں کے بعد، اور اس دنیا کی سب سے پاک دامن عورتیں ہیں اللہ کے نبی کی بیویاں. سب سے نیک مردوں کو سب سے نیک عورتوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا. کیوں؟ اسی پاک دامنی کو مضبوط کرنے کے لیے. قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورۃ النور، قرآن مجید کے 18ویں پارے میں ہے، کبھی موقع ملے تو اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں. سورت کا آغاز ہو رہا ہے زناکار کی سزا سے، اور آگے اللہ نے اس میں ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں جو ہماری سوسائٹی کے لیے بنیاد ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلها. اے ایمان والو، جب کسی کے گھر جاؤ تو بغیر اجازت تم گھر کے اندر داخل نہ ہو. قرآن اللہ کی کتاب میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے. ایک آدمی کہہ سکتا ہے کوئی بہت امپورٹنٹ بات تو نہیں ہے بھائی، کسی کے گھر جاؤ اجازت لے کے جاؤ، یہ تو ایک نارمل سی بات ہے. مگر یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ نہیں، کسی کے گھر میں جاؤ تو بغیر اجازت کے، بغیر سلام کیے مت جاؤ. گھر میں کون ہے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، کس پوزیشن میں ہیں. یہاں تک حکم دیا گیا کہ جب بچے جوان ہو جائیں اپنی ماں کے کمرے میں، اپنے باپ کے کمرے میں بغیر اجازت نہ جائیں. شریعت نے تعلیم دی ہے. عورت کو حکم دیا گیا لا تسافر المرأة الا ومعها محرم. عورت سفر نہ کرے مگر ساتھ میں کوئی اس کا محرم ہو. کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی نہ اختیار کرے مگر ساتھ میں کوئی محرم ہو. یہ جو تعلیمات ہیں میرے بھائیوں کیوں ہیں؟ یہ اسی لیے تاکہ عزتیں محفوظ رہیں، تاکہ آبروئیں محفوظ رہیں. اور میری یہ بات نوٹ کرو کہ اسلام 3 چیزوں کی حفاظت کو سب سے اہمیت دیتا ہے، پراتھمکتا دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے. 3 چیزوں کی حفاظت ہونی چاہیے. ایک ایمان کی حفاظت، اور ایک جان کی حفاظت، اور ایک آبرو کی حفاظت. ایمان کی حفاظت پہ سب سے بڑا خطرہ شرک ہے، اور جان کی حفاظت پہ سب سے بڑا خطرہ قتل ہے، اور آبرو کی حفاظت پہ سب سے بڑا خطرہ زنا ہے. اور یہی 3 اسلام کی نظر میں سب سے بڑے گناہ ہیں. اللہ کے نبی سے بھی پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا؟ آپ نے کہا شرک ہے، قتل ہے، زنا ہے. اور قرآن مجید کے 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں بھی اللہ نے 3 گناہوں کا ذکر کیا. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. میرے نیک بندے شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے. تو اپنے دامن کو ہمیں میرے بھائیوں بچا کے رکھنا ہے. اب آئیے آخری جملہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ یہ جو دامن کو بچانے کی بات ہے یہ پیدا کیسے ہوگی؟ تو یہ پیدا ہوگی جب تک ہم اپنی تربیت ایمان والی تربیت نہیں کریں گے، جب تک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اللہ وہ ہے جو سب جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ وہ ہے جو آنکھوں کی چوری جانتا ہے، جو دلوں کا راز جانتا ہے. جب یہ تربیت ہوگی تب انسان کا دامن محفوظ رہے گا. اور انسان اگر پاک دامن رہنا چاہتا ہے صحیح وقت ہونے پر اس کی شادی کر دی جائے. اور جب تک شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے نفلی روزے بھی کثرت سے رکھے. روزے رکھنے سے بھی اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہم دنیا سے شرماتے ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے. ہم اللہ سے حیا کریں، اللہ سے شرمائیں. کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. اور آخری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تو ہمیں پاک دامن بنا کے رکھ، ہمارے دامن کی حفاظت فرما، ہمیں تو زناکاری اور بدکاری سے اور ہر اس کام سے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس کام سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ملک کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر جو ہے تیزی سے غلط سمت میں جا رہے ہیں، اور بیماری اور وبا کے معاملات بڑھنے کی باتیں ہو رہی ہیں. پھر سے جو معیشت کا پہیہ تھوڑا سا چل رہا تھا پھر سے رکنے کی بات ہو رہی ہے. پھر سے کئی اسٹیٹس میں لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ یہ بڑی پرتشویش اور بڑی پریشانی کی بات ہے. اللہ سے دعا کریں رب العالمین آسانی پیدا فرمائے. رب العالمین ہمارے ملک کو ہر قسم کی وبا، ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کے شر سے اللہ تعالی ہمارے ملک کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ہمیں جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام کے ساتھ زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر